اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سلوشن چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، اسلامک سلوشن چینل میں ہم آپ کے لیے مختلف موضوع، مختلف مواقع اور مختلف طرز پر ہم ویڈیوز لاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جتنا علم ہمارے پاس ہے ہم اس کو آپ تک پہنچا سکیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے، اور ہم آپ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان تمام اچھی چیزوں کو آگے اپنے دوست احباب تک بھی پہنچائیں گے۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہم رزق میں بے انتہا اضافہ جلد از جلد کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ مجھے سینکڑوں کی تعداد میں میسج ملے آپ کی طرف سے، بہت سارے دوستوں نے، بہنوں نے، محترم بہنوں نے، احباب نے یہ پوچھا کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ ہماری جو دولت ہے اس کے اندر برکت آ سکے، اضافہ ہو سکے، اور ہم ایسا جلد از جلد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ میں آپ کو آج جو وظیفہ ایک ٹاپک رکھوں گا وہ دولت میں اضافے کا ہوگا۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اسی لیے ہم اپنی بیشتر ویڈیوز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور اس کے بعد ہم باقاعدہ وظیفے کا آغاز کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، پھر عام وظیفے کی جانب بڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ مال و دولت کے اندر اضافہ تبھی ممکن ہے جب اللہ پاک کی ذات چاہتی ہے، کیونکہ اللہ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمیں رزق عطا کرنے والا ہے، اور اللہ کی مدد اور اللہ ہی کی نصرت سے ہمیں رزق مل سکتا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم رزق کے حصول کی حلال طریقوں سے کوشش کریں گے تو ہی ہمارے رزق کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ حرام طریقے سے رزق کما کر ہم دنیا میں تو مالدار بن سکتے ہیں، لیکن آخرت میں وہی رزق، وہی مال و دولت ہمارے گلے کا طوق بن جائے گا۔ تو اس لیے آپ جب بھی رزق کا حصول چاہیں تو آپ اللہ سے رزق حلال کی دعا مانگیں کہ اللہ پاک آپ کو حلال روزی اور عزت والی روزی عطا فرمائے۔ آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا وہ آپ کو اتوار کے روز کرنا ہوگا۔ اتوار کی رات کو آپ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ العزیز پیر والے دن، سوموار کے دن، منڈے کو آپ کی حاجات، آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز بہت سے دوست احباب نے کیا ہے، سب کا کہنا ہے کہ ان کی جو حاجات ہیں وہ فوراً پوری ہو جاتی ہیں، اور اس وظیفے کے کمالات بہت زیادہ ہیں۔ ہم اپنے وظیفے کی جانب اب بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے آپ کو تقاضے بتاؤں گا، اور اس کے بعد اس پر تھوڑی تمہید باندھی جائے گی۔ دوستو، مال و دولت میں اضافے کے لیے یا وہابو یا رزاقو کا وظیفہ بہت ہی مؤثر ہے، اس لیے اضافے کے خواہش مند شخص کو چاہیے کہ شام کی نماز یعنی عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرے۔ 2 رکعت نفل ادا، اور اس کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ ان نوافل کی ہر رکعت میں الحمد شریف اور سورت پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ درج بالا وظیفہ پڑھے، یعنی یا وہابو یا رزاقو 100 مرتبہ دونوں آپ رکعت کے اندر پڑھیں۔ نوافل کے بعد سجدے میں سر رکھ کر 111 مرتبہ پھر سے یا وہابو یا رزاقو پڑھے۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ العزیز آپ کی حاجات، آپ کی ضرورتیں اور آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیں گے تو اللہ پاک آپ کی دعا قبول فرما لے گا۔ اگلے ہی دن آپ کو آثار نظر آنا شروع ہو جائیں گے، آپ کو یہ فیلنگ آنا شروع ہو جائے گی کہ آپ نے جس مقصد کے لیے وہ وظیفہ کیا تھا وہ مقصد پورا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جہاں جہاں وظیفہ ضروری ہوتا ہے، وظیفے کے احباب کچھ تقاضے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ان تقاضوں کو ملحوظ خاطر رکھ کر وظیفہ نہ کیا جائے
تو وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ وہ تقاضے کون سے ہیں؟ بہت سے دوست احباب ہم سے دریافت کرتے ہیں، تو ہم ہر ویڈیو کے اندر ہی وہ تقاضے بتا دیا کرتے ہیں کہ آخر وہ تقاضے ہیں کون سے۔ دوستو، 3 بڑے تقاضے وظیفہ کامیاب کرنے کے یہ ہیں، ان کو غور سے سنیے، ان کے بغیر وظیفہ کامیاب نہیں ہوگا۔ پہلا تقاضا ہے دوستو کہ آپ باوضو اور پاک صاف حالت میں ہو کر وظیفہ کریں، کیونکہ پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ پاکیزگی کے ہی ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ رزق حلال کھائیں اور رزق حرام سے پرہیز کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص کے پیٹ میں حرام روزی ہو اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی، اور رزق حلال کھانے والے ہی کی تمام دعائیں اور اس کی حاجات پوری اور قبول دعائیں کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، تیسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ پورے ایمان اور پورے یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کریں۔ یقین جو ہوتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے وظیفے کو کامیاب کرنے کے لیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو یقین ہے وہ ایمان کامل کی نشانی ہے۔ ایمان کامل ہی دراصل یقین کی سب سے بڑی علامت ہے۔ یقین یعنی کہ ایمان کامل کی سب سے بڑی علامت ہے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات پر اور اللہ کی ذات سے امید ہمیں ہمیشہ وابستہ رکھنی چاہیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مایوسی گناہ ہے، اور گناہ کے کام سے پرہیز کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ہم اللہ کی ذات سے پر امید ہیں، اللہ کے سامنے ہم ہاتھ پھیلاتے ہیں، اسی سے امداد طلب کرتے ہیں۔ ہمیں پورا یقین ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جب اپنی جھولی پھیلائیں گے تو اللہ اس جھولی کو ضرور بھر دے گا۔ اور یقین کا تقاضا ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے جھولی پھیلائیں۔ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے فرد کے سامنے جھولی پھیلانا غلط بات ہے۔ اللہ کے واسطے مانگنا یہ درست ہے، اللہ سے مانگنا درست ہے، لیکن کسی اور سے کسی کو اپنا رازق یا کسی کو اپنا کھلانے والا تصور کر لینا حقیقی معنوں میں شرک کی ایک قسم ہے۔ رازق اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت میں شرک کرنا اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے کے مترادف ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کا جہنم ٹھکانہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمام گناہ معاف کر سکتا ہوں لیکن شرک معاف نہیں کر سکتا۔ تو اس تمام حوالوں سے آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کے کتنے زیادہ نقصانات ہیں۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ ہمارے چینل سے دیگر وظائف بھی کریں۔ دیگر وظائف میں گناہ معاف کروانے کا وظیفہ، نیکیوں میں اضافے کا وظیفہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل لگانے کا وظیفہ، اللہ کی یاد سے اپنے دل کو منور کرنے کا وظیفہ، نیز اس طرح کے بہت سارے وظیفے ہمارے چینل پر موجود ہیں۔ ان تمام وظائف کو آپ ہمارے ویڈیو سیکشن میں جا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی وظیفہ وہاں موجود نہیں ہے اور آپ کو وہ وظیفہ چاہیے تو آپ پریشان بالکل نہ ہوں۔ آپ ہمارے فیس بک، یوٹیوب یا واٹس ایپ پر ہمارے سے رابطہ کر لیں۔ ہم انشاءاللہ العزیز کوشش کریں گے کہ وہ وظیفہ جلد از جلد آپ تک پہنچا دیں، تاکہ آپ کی مکمل رہنمائی ہو سکے اور آپ اس سے فائدہ سمیٹ سکیں۔ دوستو، جو بھی اچھی بات آپ تک پہنچے اس کو آگے پھیلانا آپ کا دینی، دنیاوی اور اخلاقی فریضہ ہے۔ اس کو آپ آگے پھیلائیے، اس کو آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ، اور جب آپ ان تک یہ بات پھیلائیں گے، وہ اس پر عمل کریں گے، اللہ کا کلام پڑھیں گے، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور جتنے لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے جائیں گے آپ کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا، جب تک لوگ آپ کے بتانے سے یہ چیزیں کرتے رہیں گے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ آپ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ لیجئے رسول اللہ کی ذات پر بھی، تاکہ اللہ کا شکر ادا کیا جا سکے۔ شکر الحمدللہ، جب بھی اچھی بات ہم تک پہنچے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دوستو، انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ اور کسی نئے
موضوع کے ساتھ یعنی کہ، اور آپ اگر پھر سے دہراتا چلوں کہ آپ کو اگر کسی اور ٹاپک پر ویڈیو چاہیے تو ہمارے سے رابطہ کرنے میں جھجکیے نہ، آپ کسی بھی تذبذب کا شکار نہ ہوں۔ جزاکم اللہ خیر۔